بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس راستہ پر بیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا، یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرہ کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا، او ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں کے گھر والوں نے ہمیں ہدیہ میں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و شفقت ابو ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و شفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو ہریرہ کو مختصر کر کے ابو ہر کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اہل صفا کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفا کو بھی دے دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفا کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ استعمال نہ فرماتے۔ اہل صفا کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا، اور پھر میں ہی قاصد بن کر جا رہا ہوں۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا، تو میرے لیے دودھ کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دی۔ وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتا، اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا، پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا۔ وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بس میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو، اور میں اور پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں اپنے اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں، یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو پیالہ دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں گھر سے صفا جانے کے ارادے سے چلا، لیکن راستہ میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر بچے کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا۔ میں نے پکار کر کہتا، نہیں، تم مجنون ہو،
یہاں تک کہ ہم صفا پہنچے، وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے سرید لایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفا کو بلا رکھا ہے اور وہ سرید کھا رہے ہیں۔ میں گردن اونچی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ اہل صفا کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالہ کے کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا۔ اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو ایک لقمہ بن گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں اس لقمہ سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور وہ لقمہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کتان کے گردے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا، واہ واہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے۔ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن دبا کر پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا بلکہ بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ابن سعد کی ایک اور روایت میں مزید مضمون یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ عفان کے بیٹے اور غزوان کی بیٹی کے ہاں مزدوری پر کام کیا کرتا تھا اور میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر